سلطان ارسلان غزنوی کے ہاتھ جب عنان حکومت آئی تو اس نے اپنے بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ محو عراق سلطان ارسلان سے خوش نہ تھی اور اس کے مظالم سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ ارسلان نے یہ زبردست لشکر تیار کر کے غزنی سے 1 کوس کے فاصلے پر خیمہ زن ہوا تاکہ سلطان احمد سنجر سے معرکہ آرائی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں یاسر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور وزڈم۔ خاندان غزنویہ کا حکمران سلطان ارسلان غزنوی اپنے باپ سلطان مسعود غزنوی سوم کے جانشین کے طور پر تخت نشین ہوا۔ اس کا دور حکومت انتشار کا شکار رہا، آخرکار اپنے بھائی بہرام شاہ غزنوی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ سلطان ارسلان غزنوی کے ہاتھ جب عنان حکومت آئی تو اس نے اپنے بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان مصیبت زدہ بھائیوں میں سے صرف ایک اپنی جان بچا کر نکل سکا اور وہ بہرام شاہ غزنوی تھا جو سلطان احمد سنجر کے پاس پناہ گزین ہو گیا تھا۔ ان دنوں سلطان سنجر اپنے بھائی محمد سلطان بن ملک شاہ کی طرف سے خراسان کا حاکم تھا۔ ارسلان شاہ نے بہرام کی طلبی کے لیے سلطان سنجر کو کئی خطوط روانہ کیے اور ہر طرح سے عاجزانہ درخواست کی، لیکن احمد سنجر اس کے کہنے میں نہ آیا اور اس نے ارسلان کی خواہش کے برعکس بہرام کی ہر ممکن امداد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے بہرام کے ساتھ خود بھی غزنی پر حملہ آور ہونے لگا۔ سلطان ارسلان کو جب احمد سنجر کے غزنی پر حملہ کرنے کی خبر ملی تو اس نے اس اقدام کی سلطان محمد سے شکایت کی اور ساتھ یہ درخواست کی کہ سلطان اپنے بھائی کو جنگ کرنے سے باز رکھے۔ سلطان محمد نے ارسلان کی درخواست کے پیش نظر بہرام اور ارسلان میں صلح کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب ارسلان شاہ نے سلطان کی کوششوں سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنی ماں محو عراق کو، جو سلطان سنجر کی سگی بہن تھی، 2 لاکھ دینار اور دوسرے بہت سے گراں قدر تحفے تحائف دے کر سلطان سنجر کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ اس کی معرفت سے سلطان سنجر صلح کی بات چیت کرے۔ محو عراق سلطان ارسلان سے خوش نہ تھی اور اس کے مظالم سے بہت تنگ آ چکی تھی، اور محو عراق کو اپنے دوسرے بیٹوں کی تباہی کا بھی از حد ملال تھا جو سلطان ارسلان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس لیے محو عراق نے سلطان سنجر سے صلح کی بات چیت کرنے کے بجائے اپنے بھائی کے پاس پہنچ کر سلطان ارسلان کے مظالم کی داستان بیان کی اور اس سے غزنی پر حملہ کرنے کے لیے بہت اصرار کیا۔ سلطان ارسلان نے جب سنجر کی واپسی کی خبر سنی تو اس نے ہندوستانیوں کو ایک فوج تیار کرنے اور غزنی پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بہرام ارسلان کا مقابلہ نہ کر سکا اور بامیان، یہ مقام کابل شہر کے شمال مغرب میں ہے، اس سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور بامیان قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ ارسلان چاہتا تھا کہ بہرام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور خود غزنی پر قابض ہو جائے۔ ارسلان کے لشکر کو خبر بھی نہ ہوئی کہ اچانک سلطان سنجر کا زبردست لشکر اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ اس لشکر کو دیکھ کر ارسلان کے ہوش اڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر افغانوں کی طرف بھاگ نکلا۔ سنجر کے لشکر نے اس کا پیچھا کر کے اسے گرفتار کیا اور بہرام کے حوالے کر دیا۔ بہرام نے فوراً اس بد کردار کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلطان ارسلان کا 3 سالہ عہد حکومت آسمانی مصیبتوں اور تباہیوں کا دور تھا۔ غزنی کی حالت تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے عہد میں بجلی گرنے اور آگ کی بارش ہونے سے غزنی کے بہت سے گھر اور بازار تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ سلطان ارسلان غزنوی کو جب اپنی ماں محو عراق کی طرف سے بھی مایوسی ہوئی تو اس نے مجبوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس کا لشکر 30,000 سواروں، بے شمار پیادوں، 160 کوہ پیکر ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ ارسلان نے یہ زبردست لشکر تیار کر کے غزنی سے 1 کوس کے فاصلے پر خیمہ زن ہوا تاکہ سلطان احمد سنجر سے معرکہ آرائی کرے۔ سلطان احمد سنجر اور بہرام کا مشترکہ لشکر بھی فوراً سامنے آیا اور فریقین میں زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدا میں دونوں لشکر پوری جواں مردی سے لڑتے رہے اور میدان جنگ میں جمے رہے۔
کچھ دیر لڑائی ہونے کے بعد سیستان کے بادشاہ ابو الفضل کی ہمت و جواں مردی کے طفیل سلطان سنجر و بہرام کا لشکر ارسلان کے لشکر پر غالب آنے لگا اور حریف کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑنے لگے۔ ارسلان شکست کھا کر ہندوستان کی طرف بھاگ گیا اور سلطان سنجر فاتح کی حیثیت سے غزنی میں داخل ہوا۔ سلطان سنجر نے 40 روز تک غزنی میں قیام کیا۔ وہاں کی حکومت اس نے بہرام شاہ غزنوی کے سپرد کی اور خود واپس خراسان آ گیا۔ سلطان احمد سنجر واپس خراسان جاتے ہوئے بے انتہا مال غزنین کے خزانے سے لے گیا تھا۔ اس مال میں خصوصاً 5 تاج، 17 تخت طلائی و تکرری اور 1300 جواہر سے مرصع زیور شامل تھے۔ سلطان ارسلان غزنوی نے 3 سال حکومت کرنے کے بعد 27 سال کی عمر میں وفات پائی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا سلطان مسعود غزنوی کے بارے میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے غزنوی خاندان کے ایک اور حکمران کی تاریخ کے بارے میں۔ جڑے رہیے ہمارے چینل ڈسکور وزڈم کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک السلام علیکم